رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کسی کے چلنے کی آواز آئی. دخلت الجنہ فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه غمیصاء بنت ملحان ام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے جواب ملا یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے جو جنت میں چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشكل لزوجها وهي لا تستغني عنه. قیامت کا دن ہوگا، مالک الملک ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین انصاف کا دین ہے. آپ نے خامد کے حقوق سنے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جس طرح خامد کے حقوق ہیں اس طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں جن کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر واجب ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں مردوں کو فضیلت تو ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں شریعت نے ان کو سونپی ہیں ان کو پورا کرنا ان پہ واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی اپنے بچوں کی تربیت، تعلیم، بلندی اور ترقی کے بارے میں ہر وقت سوچ رکھے. ہر وقت اس کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے میری اولاد بلند کیسے ہو جائے، میری بیوی کا وقار کیسے بلند ہو جائے، اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، پریشانی کے عالم میں اٹھے اور فرمانے لگے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ لکی یصلین، یہ نماز پڑھیں. سرتاج رسل خود تہجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ بیویوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، ان کی دین کا خیال رکھتے، ان کی تربیت و تعلیم کا خیال رکھتے تھے. اور فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس تو پہننے والی ہوں گی، دنیا میں تو بہت بڑا مقام ہوگا لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں اور اپنی تعلیم اور تربیت کے حصے کو لینے کی ہر وقت چاہت رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اپنی گھر والی کو اٹھاتا ہے. فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ویسے تو سردی میں بہت تکلیف دہ چیز محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس معمولی سی تکلیف کی وجہ سے سرتاج رسول فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءِ، اللہ اس عورت پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خامد کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. ہوگی تو تکلیف لیکن فرمایا وہ اللہ کی رحمت کی مستحق بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے صحابیات کی تربیت کی اور صحابہ کرام کی تربیت کی کہ مرد بھی اپنی اولاد کی تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں، عورتیں بھی توجہ دے رہی ہیں. عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فكانت يدي تطيش في الصحفة، میں چھوٹا بچہ تھا اور میں نے پرورش پائی سرتاج رسول کے دامن میں. حالت یہ ہے کھانا کھانے بیٹھتا، میرے اندر آداب نہیں تھے، مجھے کھانا تو چاہیے تھا سامنے سے، میرا ہاتھ برتن میں گھومتا نظر آیا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، چھوٹے بچے کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی بلندی کی فکر دیکھیے. اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنائی، اور فرماتے ہیں یا غلام، بیٹے کل بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھایا کرو. صحابی روایت کرتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، یہ کلمات میرے کانوں میں پڑے، آج تک میں نے ان باتوں کو بھلایا نہیں، کیونکہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی ویأخذ بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ فکر کیوں دی کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے، اولاد کی تربیت کی، اولاد کی تعلیم کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا چھوٹا بیٹا ریشم کی قمیص پہن کے آ رہا ہے، والغلام معجب بقمیصه فلما دنا من عبد اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے، خوشی سے کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور فرمایا مرحبا بابنی، میرے بیٹے خوش آمدید. جب دیکھا کہ بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا ہے تو سرتاج رسول کا فرمان یاد آ گیا کہ ریشم مردوں پر حرام ہے. فخرقہ، بیٹا چھوٹا تھا، اس کی قمیص کو چاک کیا اور فرمایا اذهب الى امك فقل لها فلتلبسك قميصا غير هذا، بیٹے جاؤ اپنی والدہ سے کہو کوئی اور قمیص تمہیں پہنائے، مسلمان مردوں پہ ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کا نتیجہ یہ بیان کیا، قیامت کا دن ہوگا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص کا مقام جنت میں بلند ہوگا. وہ شخص اللہ سے سوال کرے گا یا ربی انا لی ھذا، یہ مقام و مرتبہ، یہ بلندی کیسے مل گئی؟ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. فیقال باستغفار ولدک لک، تیرے بچے کی تربیت، تیرے بچے کی تعلیم کا رنگ ہے کہ اس نے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد تیری بخشش کی دعا کی، جس دعا کے نتیجے میں تجھے یہ بلند مقام نصیب ہوا ہے. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نیکی کی طرف راغب کرے، یہ عورت پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے، اس کی کمزوری میں اس کا ساتھ دے، برائی سے روکے، نیکی کا حکم کرے اور سعادت مندی کی راہوں کو اس کے سامنے پیش کرے اور اس کو صرف اللہ سے ڈرائے، اس کو مار سے نہ ڈرائے، طلاق سے نہ ڈرائے. فرمایا انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله، جب بھی اس سے بات کرے تو اس انداز سے کرے اللہ سے ڈر جاؤ، اس انداز سے کلام نہ کرے کہ تم تو ہو ہی بری نسل کی عورت.